ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین۔ بہرحال دوستوں سے یہ بھی درخواست ہے کہ اس لنک کو زیادہ سے زیادہ شیئر بھی کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ بہرحال چلتے ہیں جی 8 اگست کی کارروائی کی طرف۔ بڑی ہی زبردست کارروائی ہے، یعنی انسان پڑھ کے اش کر اٹھتا ہے حضور کے جوابات سے۔ جناب یہ اختیار صاحب اٹارنی جنرل پاکستان مرزا صاحب، حضور نے فرمایا کچھ سوالات جو آپ نے لکھوائے تھے وہ رہ گئے ہوں گے، یعنی رہ گئے ہیں، ہاں وہ آپ بے شک پڑھ لیں۔ اب انہوں نے اجازت دیا، خود اجازت دی ہے۔ کیوں اجازت دی ہے؟ کیونکہ طے یہی ہوا تھا، یہ خاک صاحب نے آپ کو دکھا دیا۔ اسمبلی رپورٹ جو کاروائی شروع ہونے والے پہلے دن یہی طے ہوا تھا، تو حضور نے جو طے ہوا تھا اس کے مطابق یہ فرمایا کہ جی یہ میں جوابات پڑھنا چاہتا ہوں۔ حضور نے فرمایا ہاں وہ پڑھ دیتا ہوں۔ فارسی کی دور زمین چاہیے لائبریرین صاحب۔ ایک سوال حضور نے فرمایا، ایک سوال کشف کے متعلق پوچھا گیا تھا جس کا تعلق حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہے۔ اس سلسلے میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امت محمدیہ میں بڑا ہی، یہ پیارے بھائیوں، یہ اس کشف کے متعلق اعتراض کا مدلل، آپ کو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بس اس کو پڑھ لیں، ٹھیک ہے جی، کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ حضور نے فرمایا اس سلسلے میں میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امت محمدیہ میں تعبیر رویا کا ایک علم مدون ہوا بڑا زبردست، اور اس کے اماموں میں امام جعفر صادق رحمہ اللہ اور ابن سیرین مشہور امام ہیں اس علم کے، اور علم کی حیثیت سے یہ مدون ہوا۔ اور امت مسلمہ کی تاریخ میں ہمیں یہ نظر آتا ہے کہ کشوف و رویا کی تعبیر کی جاتی ہے۔ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ، کشوف و رویا کی تعبیر کی جاتی ہے، کشوف پہ اعتراض نہیں کیا جاتا۔ اس نقطہ کو سمجھانے کے لیے میں چند رویا جو پہلے آئی ہیں وہ بتانا چاہتا ہوں، یعنی پہلے آئی سے مراد یہ جو پہلے جو ہمارے بزرگ ہیں ان کو آئی ہیں، ان کے بھی بزرگ ہمارے بھی بزرگ۔ اس کے بغیر جس کے متعلق سوال کیا گیا ہے اس کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ پہلی مثال حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تذکرۃ الاولیاء فارسی میں ہے، جس کا ترجمہ بھی ہو چکا ہے۔ اس میں یہ لکھا ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے ایک رات خواب میں دیکھا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہڈیاں لحد سے جمع کی اور بعض کو چھوڑ کر بعض کو پسند کر لیا۔ ٹھیک ہے جی، اب یہ خواب ہے، اور اس ہیبت سے حضور نے فرمایا آپ بیدار ہو گئے۔ ابن سیرین کے اصحاب میں سے ایک نے پوچھا تو اس نے کہا، ابن سیرین کے اصحاب میں سے یعنی میں سے آپ نے ان کو پوچھا، یعنی کہ ایک سے پوچھا، یعنی ایک نہیں ایک سے پوچھا، تو اس نے کہا کہ تو، یعنی اس نے تعبیر کی ہے اس کی اتنے ہیبت ناک، اور اگر آج کل کا مولوی ہوتا تو کہتا ہے تو گستاخ رسول ہو گیا، ہجوم اکٹھا کرتا وہاں پہ، اس بیچارے کا حضرت امام ابو حنیفہ کو تو وہیں پہ انہوں نے مار دینا تھا، اللہ معاف کریں اگر آج کے مولوی ہوتے تو۔ لیکن ابن سیرین کے شاگرد نے تعبیر کی، کیا تعبیر کی؟ کہ تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم میں اور ان کی سنت کی حفاظت میں ایسا درجہ پائے گا کہ اس میں معترف ہو جائے گا، صحیح کو سقیم سے جدا کرے گا، صحیح کو غلط سے جدا کرے گا۔ کیسی یعنی تعبیر واقعی جو اس خواب کی تھی، کیسی اللہ تعالیٰ نے وہ پوری بھی کی، جس خدا نے وہ خواب دکھلائی تھی اس خدا نے پوری بھی کی۔ لیکن یہ وہ خواب ہے جو کہ حضرت امام ابو حنیفہ کو آیا۔ اچھا، حضور فرماتے ہیں تو اتنا بھیانک خواب کہ اپنے خواب رویا میں یہ کہتے ہیں کہ روزہ مطہرہ میں سے آپ کے جسم مطہر کی ہڈیاں لیں، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں یہ بتا رہے ہیں، ہڈیاں لیں اور بعض کو پسند کیا بعض کو نا پسند کیا۔ ٹھیک ہے جی،
اس صالح انسان پر یعنی حضرت امام ابو حنیفہ پر کپ کپی طاری ہو گئی، وہ کانپ اٹھے کہ یہ میں نے کیا دیکھ لیا، اور اصحاب ابن سیرین کے جو ان کے شاگرد وغیرہ تھے ان کے پاس گئے اور کہا کہ میں نے یہ خواب دیکھی ہے، گھبرائے ہوئے تھے، تو انہوں نے کہا یعنی وہ جو شاگرد تھے ابن سیرین کے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ نے جو خواب دیکھی، جو رویا دیکھی، اس کی تعبیر ہے، اور تعبیر یہ ہے کہ آپ سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جو غلط باتیں شامل کی ہو چکی ہیں ان کو صحیح سے علیحدہ کر دیں گے اور خالص سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قیام کا ذریعہ بنیں گے۔ ٹھیک ہے جی، یہ تھی پہلی رویا۔ دوسری رویا، حضور نے فرمایا دوسری رویا جو یہاں میں مثال کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں وہ گلدستہ کرامات میں سے ہے اور سوانح حضرت سید عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ ہے۔ ہمارے ایک مشہور بزرگ ہیں جن کا نام تعارف کا محتاج نہیں، بریلوی اور دیوبندی بلکہ دوسروں سے بھی حضرت سید عبد القادر جیلانی کا تو تعارف ہر بچے کو پتا ہے۔ سید شیخ عبد القادر میں شروع سے کتاب جواہر القلائد میں لکھا ہے کہ جی فرمایا جناب محبوب سبحانی کتب ربانی سید شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ نے ایک روز فرمایا کہ ایک روز ہم نے یہ عالم طفولیت یعنی عمر تو بڑی تھی لیکن اپنے آپ کو ایک بچے کی شکل میں دیکھا۔ حضور نے فرمایا ایک عالم طفولیت ہم یہ عالم طفولیت خواب راحت میں تھے، یعنی وہ فرما رہے ہیں کہ میں نے اپنے خواب میں اپنے آپ کو بچے کی صورت میں دیکھا۔ کیا دیکھا کہ فرشتگان آسمانی بحکم ربانی ہم کو اٹھا کر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں لے گئے۔ انہوں نے یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ہم کو گود میں اٹھایا، چھاتی سے لگایا اور اتنا پیار کیا کہ پستان مبارک میں دودھ بھرایا اور سر پستان ہمارے منہ میں رکھ کر یعنی سر پستان ہمارے منہ میں رکھ کر دودھ پلایا۔ اتنے میں جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی وہاں رونق افروز ہوئے اور فرمایا کہ یا عائشہ، یہ اعراب نہیں لگے ہوئے، غلط نہ پڑھا جائے لیکن میرا خیال ہے یہاں لکھا ہوا ہے ھذا والدنا حقا قرۃ اعین وجیہا والدنیا والآخرہ من المقربین، کہ یعنی مطلب یہ ہے کہ اے عائشہ یہ جو ہماری اولاد ہے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے اور دنیا اور آخرت میں یہ مقرب ہے، ہمارے مقربین میں شامل ہے۔ ٹھیک ہے، یہ اس کا مطلب ہے، یعنی اس خواب کے اندر جو حضور نے فکرات بیان کی ہے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، اس کی بھی اس کشف حضور نے فرمایا اس رویا کی بھی تعبیر کی گئی ہے۔ سید عبد القادر جیلانی پر اعتراض نہیں کیا گیا، ورنہ دیکھیں نا اب آج کل کے کوئی مولوی صاحب ہوں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے کشف کے اوپر اعتراض کرنے لگ گئے تھے، جس پہ حضور نے بھی ایک بچے کی صورت میں اپنے آپ کو دیکھا، تبھی تو سر مبارک جو ہے وہ ران تک پہنچا ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس کے اوپر اعتراض ہے، اور یہاں جہاں دودھ پلایا جا رہا ہے پھر دیکھ لیں مولویوں نے کیا اشر کرنا تھا۔ اگر آج کل کے مولویوں کے ہتھے چڑھ جاتے سید عبد القادر جیلانی صاحب تو جی اللہ تعالیٰ معاف کرے آج کل کے مولویوں سے۔ اچھا، تیسری مثال، اللہ تعالیٰ جو ہے ان سے بچائے، یہ کہنا چاہیے۔ تیسری مثال اس وقت جو میں دینا چاہتا ہوں حضور نے فرمایا وہ حضرت مولانا سید احمد بریلوی رحمہ اللہ کے خواب کی ہے۔ ایک دن حضرت علی کرم اللہ وجہ اور جناب سیدۃ النساء فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سید صاحب نے خواب میں دیکھا۔ اس رات کو حضرت علی علیہ السلام نے اپنے دستے مبارک سے آپ کو نہلایا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ایک لباس اپنے ہاتھ سے آپ کو پہنایا۔ اب یہ بتائیں جی، مولویوں نے تو فتوے لگا دینے تھے، نامحرم کے سامنے لباس تبدیل کو لباس پہنایا جائے، یا نامحرم جو ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ بعد ان وقوعات کے اب یہ وہاں پہ اسی جو حوالہ ہے وہاں پہ اس کی تشریح خود بیان کی گئی ہے۔
बाद इन वक़ुआत के, यानी जब ये आपने ये नज़ारा देखा, कमालात तरीका नबूवत के नहायत आबोताब के साथ आप पर जलवागर होने लगे। हुज़ूर ने फरमाया ये ख्वाब की ताबीर बताई गई है इसमें, और वो इनायात अज़ली जो मकनून और महजूब थी, यानी छुपी हुई थी, ज़ाहिर हो गई, और तरबियत यज़दानी बिला वास्ता किसी के मुतकफ़ल हाल आपके हो गई। है जी। अच्छा, फिर हुज़ूर ने फरमाया चौथी मिसाल, और एक छोटी सी मिसाल और है। हजरत मौलवी अशरफ अली साहब थानवी फरमाते हैं, यानी देवबंदियों के जद्दे अमजद, हमने ख्वाब में हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को देखा, उन्होंने हमको अपने से चिमटा लिया। हाँ जी, यानी बगलगीर हुई है, जो भी कह ले, हम अच्छे हो गए, अपने से चिमटा लिया। अब अल्लाह ही माफ़ करे जी, मैं फिर वही कहूँगा, इतराज़ करने वाले, अगर हजरत ये जो मौलवी अशरफ अली थानवी साहब हैं, ये आजकल के ज़माने में होते तो इनको भी बुरी हाल होना था, जो आजकल के मौलवी करते हैं। अच्छा जी, फिर ये 4 मिसालें पेश करने के बाद हजूर अनवर ने फिर वहाँ पर गए हैं हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से मुतल्लिक जो हजूर ने बहुत ही प्यारा ख्वाब देखा था, उसके जवाब देने से मुतल्लिक हजूर ने फरमाया, बानी सिलसिला अहमदिया ने एक कश्फ देखा, रोया देखा इसी तरह, यानी जिस तरह इन बुजुर्गों ने देखे, इन बुजुर्गों ने मुख्तलिफ इस्लामी शख्सियात को अपनी ख्वाब में देखा। किसी ने हजरत आयशा को देखा, किसी ने हजरत फातिमा को देखा, और उसकी तरफ रेफरेंस किया, यानी उस कशफ की तरफ हवाला दिया अपनी किताब नज़ूलुल मसीह के सफ़ा 426 के हाशिया में, जिसकी 2 सतरें जो हैं वो सवाल के अंदर ली गई हैं। अब क्या हजूर फरमा रहे हैं? हजूर ये बता रहे हैं कि ये जो कशफ था हजरत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का, हजूर ने अपनी किताब जो नज़ूलुल मसीह है उसके हाशिया में सिर्फ इसका रेफरेंस दिया है, और फिर एक कशफ में जो बराहीन अहमदिया में दर्ज है, और वहां पे बयान किया गया है कि बराहीन अहमदिया में तफसीलन दर्ज किया मैंने, ठीक है, मेरे पर जाहिर किया गया कि मेरा सर बेटों की तरह हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की रान पर है, ठीक है जी। इसमें से सिर्फ ये हिस्सा उतार के, और मुझे जहां तक याद है ये बेटों की तरह भी मिडल से निकाल दिया गया था, असेंबली में पेश किया गया। हालांकि हजूर फरमा रहे हैं कि जो असल जो कशफ है वो हिस्सा रूहानी खजाइन जिल्द अव्वल में है, ठीक है जी। ये हम अभी इसके बारे में आपको मजीद भी बताएंगे इंशाल्लाह। बहरहाल दोबारा चलते हैं जी रिपोर्ट की तरफ। हुज़ूर ने फरमाया जिसकी 2 सतरें, यानी नज़ूलुल मसीह की 2 सतरें जो हैं वो सवाल के अंदर ली गई हैं, और उसमें आपने ये शुरू में लिखा है कि ये कशफ जो बराहीन अहमदिया में दर्ज है, ये देखें हजूर ने लिखा हुआ है वाज़ेह तौर पे प्यारे भाइयों, ये देखें जो बराहीन अहमदिया में दर्ज है। तो उसूली तौर पर तो बराहीन अहमदिया को चेक करना चाहिए था, नहीं किया जी, इतराज कर दिया असेंबली में। अच्छा, हजूर ने फरमाया उसकी तरफ रेफरेंस है, इस वास्ते हम बराहीन अहमदिया लेते हैं कि उसमें कशफ क्या दर्ज है। अब फिर हजूर अनवर ने बराहीन अहमदिया की इबारत ली, जो कि बराहीन अहमदिया के सफ़ा 615 पर है, ये जो यहाँ से शुरू होती है इबारत, हजूर अनवर ने यहाँ से पढ़ा है, इस मुकाम से मुझको याद आया। मैं हल्का से ये दिखाना चाहता हूँ कि मौजू क्या चल रहा है। एक सफ़ा पहले चले जाएं तो मौजू चल रहा है दुरूद शरीफ की वजह से जो बरक़ात नाज़िल होती हैं उम्मत या की वजह से जो नेक बंदों पर बरक़ात नाज़िल होती हैं, वो मजमून चल रहा है, ठीक है जी। ये सारा मजमून चल रहा है, और ये उसके अंदर हजूर ने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम ने ये पूरा कशफ यहाँ पर बयान किया है जी। ये अपना लंबा ये कशफ है, और ये तकरीबन 2 सफ़ों के ऊपर मुश्तमिल है, ठीक है जी। चलें हम दोबारा चलते हैं रिपोर्ट की तरफ। हुज़ूर ने फरमाया एक रात इस आजिज़ ने इस कसरत से दुरूद शरीफ पढ़ा कि दिलो जान उससे मुहत्तर हो गया। उसी रात ख्वाब में देखा कि आबे ज़लाज़िल की पुरुष की शक्ल पुरनूर की मशकें इस आजिज़ के मकान में लिए आते हैं, और एक ने उनमें से कहा, अब ये यहाँ पे मेरे ख्याल कुछ ये मिटा हुआ है, गालबन फरिश्ते यहाँ पे होगा, अभी देख लेते हैं जी। उसी रात ख्वाब में देखा कि आबे ज़लाज़िल की शक्ल पुरनूर की मशकें इस आजिज़ के मकान में लिए आते हैं,
اچھا چلیں اسی طرح ہے، لیکن مطلب یہ ہے کہ فرشتے لیے آتے ہیں یا جو بھی وہاں پہ تھا وہ لیے آتے ہیں. اچھا، اور ایک نے ان میں سے کہا، یعنی ان فرشتوں میں سے یا جو بھی وہ وہاں پہ نظر آ رہا تھا، کہ یہ وہی برکات ہیں جو تو نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف بھیجی تھیں. اور ایسا ہی عجیب ایک اور واقعہ یاد آیا ہے. اب یہ اس کے بعد حضور نے یہاں پر یہ پوری بات ہے، جس دوست نے پڑھنی ہو یہ روک کے بے شک پڑھ لے، ٹھیک ہے جی. یہ ساری بات آ گئی ہے، اور یہاں سے حضور نے یہاں دوبارہ پڑھا ہے. اس جگہ ایک نہایت روشن کشف یاد آیا، یہاں سے اس کشف کو اب حضور یہاں پر بیان کر رہے ہیں. یہاں پہ کہ ایک مرتبہ الہام ہوا جس کے معنی یہ تھے کہ ملا اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں، یعنی ارادہ الہی ہے یا احیاء دین کے لیے جوش میں ہے. میں ذرا چیک کر لوں، مجھے لگتا ہے کہ یہی حضور دوبارہ پڑھ رہے ہیں. ہاں یہی نہیں، سوری میری غلطی ہے، یہ یہاں سے حضور نے پڑھا ہے. اور ایسا ہی عجیب ایک اور واقعہ یاد آیا کہ ایک مرتبہ الہام ہوا جس کے معنی یہ تھے کہ ملائے اعلیٰ کے لوگ خصومت میں ہیں، یعنی ارادہ الہی احیاء دین کے لیے جوش میں ہے، لیکن ہنوز ملائے اعلیٰ پر شخص محیی کی تعین ظاہر نہیں ہوئی، اس لیے وہ اختلاف میں ہے. اسی اثناء میں خواب میں دیکھا کہ لوگ ایک محیی کو تلاش کرتے پھرتے ہیں، اور ایک شخص اس عاجز کے سامنے آیا اور اشارہ سے اس نے کہا ھذا رجل یحب رسول اللہ، یعنی یہ وہ آدمی ہے جو رسول اللہ سے محبت رکھتا ہے. اور اس قول سے یہ مطلب تھا کہ شرع اعظم اس عہدہ کی شرط اعظم اس عہدہ کی محبت رسول ہے جی. بڑا امپورٹنٹ نکتہ تھا. اس وہ خاکار نے عرض کیا نا، اس تناظر میں وہ کشف بھی بیان ہوا ہے. سو وہ اس شخص میں متحقق ہے. ایسا ہی الہام متذکرہ بالا میں جو آل رسول پر درود بھیجنے کا حکم ہے، سو اس میں بھی یہی سر ہے. حضور فرماتے ہیں اس میں بھی یہی سر ہے کہ فاضہ انوار روح الہی میں محبت اہل بیت کو بھی نہایت عظیم دخل ہے. اب اس تناظر میں پیارے بھائیو یہ حضور نے یہ سارا وہاں پہ بیان کیا ہے جو بھی خاکسار نے پڑھا ہے، ٹھیک ہے جی. محبت بیت کو بھی نہایت عظیم دخل ہے. اور جو شخص سرد اہدیت کے مقربین میں داخل ہوتا ہے وہ انہی اہل بیت وہ انہی طیبین طاہرین کی وراثت پاتا ہے، اور تمام علوم و معارف میں ان کا وارث ٹھہرتا ہے. اور پھر حضور نے یہ بیان کیا ہے، اور اس جگہ یہ یہاں سے کر کے اس جگہ ایک نہایت روشن کشف یاد آیا، اور وہ یہ ہے کہ ایک مرتبہ نماز مغرب کے بعد عین بیداری میں یہیں سے پڑھ دیتا ہوں جہاں سے حضور نے پڑھا تھا، ہاں جی، کہ جو خفیف سے اچھا کے بعد عین بیداری میں ایک تھوڑی سی غیبت حس سے جو خفیف سے نشا سے مشابہ تھی. یہ میں دوبارہ چیک کر لوں کہ لفظ کیا ہے. ہاں، غیبت حس سے، یہ تھوڑی سی غیبت حس سے جو خفیف سے نشا سے مشابہ تھی. ایک عجیب عالم ظاہر ہوا کہ پہلے یک دفعہ چند آدمیوں کے جلد جلد آنے کی آواز آئی، جیسے سورج چلنے کی حالت میں پاؤں کی جوتی اور موزہ کی آواز آتی ہے. پھر اسی وقت 5 آدمی نہایت وجیح اور مقبول اور خوبصورت سامنے آ گئے، یعنی ابتدا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ و حسنین رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ٹھیک ہے جی. حضور نے میں غلط پڑھ گیا، حضور نے دوبارہ جو ہے وہ پڑھا اور آگے تھا رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین. اور ایک نے ان میں سے اور ایسا یاد پڑتا ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے نہایت محبت اور شفقت سے مادر مہربان کی طرح اس عاجز کا سر اپنی ران پر رکھ لیا. اب اس میں کون سی اعتراض والی بات ہے جی؟ مادر مہربان کی طرح، جس طرح ماں اپنے بچے کا سر اپنی گود میں رکھتی ہے. ہاں جی، پتہ نہیں مولوی حضرات کیا کہے بندہ، اپنی ماں کے سروں میں کی گود میں جب سر رکھتے ہیں تو پتہ نہیں پھر کیا کیا ان کو کیا کیا خیالات ہوتے ہیں. انسان یہی کہہ سکتا ہے. پھر بعد اس کے ایک کتاب مجھ کو دی گئی جس کی نسبت یہ بتلایا گیا کہ یہ تفسیر قرآن ہے. تو یہ وہ کشف تھا پیارے بھائیوں جو کہ جو جلد اول یعنی روحانی خزائن جو ہے اس کی جلد اول میں بیان ہوا ہے.
ٹھیک ہے، یہاں تک یہ پڑھا گیا، اور یہ آگے تھا جس کو علی یعنی حضرت علی نے تعلیف کیا ہے، اور اب علی وہ تفسیر تجھ کو دیتا ہے. ٹھیک ہے جی. بہرحال جی یہ تھا وہ کشف پیارے بھائیوں، جس کے اوپر اعتراض تھا جی مولوی حضرات کو، اور اٹارنی جنرل صاحب نے بھی وہاں پیش کیا. حضور نے فرمایا تو یہ وہ کشف ہے، یہ وہ کشف ہے جس کی طرف نزول مسیح میں اشارہ کیا گیا ہے. اب ظاہر ہے کہ کشف ہے، جس طرح دوسرے کشوف میں اولیاء امت نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے متعلق کشوف دیکھے، یا جیسے حضرت امام ابو حنیفہ نے نہایت بظاہر بھیانک کشف دیکھا لیکن اس کی تعبیر کی گئی، تو جیسا کہ امت محمدیہ کا متفقہ فیصلہ ہے کہ کشوف رویا کی تعبیر کی جاتی ہے، ان پر اعتراض نہیں کیا جاتا، یعنی ان کو ظاہر پر محمول نہیں کیا جاتا. اس تعبیر کی بھی تعبیر ہونی چاہیے، اور تعبیر اس کے اندر واضح ہے، کیونکہ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا ہے اس کشف میں 5 وجود آپ کے سامنے آئے، اور ان کی موجودگی میں جن میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سارے کھڑے ہوئے تھے، مادر مہربان کی طرح میرا سر اپنی ایران کے ساتھ لگایا. یعنی انسان کو شرم آتی ہے آنیسٹلی کہ ایسے اعتراضات، گھٹیا اعتراضات ان مولویوں کی گھٹیا ذہن میں جو ہے وہ ابھرتے ہیں، کہ انسان کہتا ہے یار یہ چیز کیا ہے یہ جی. وہ جو قرآن پاک نے جو منکرین بتلائے تھے، یہ ان میں سے کوئی کم تو نہیں ہے. اچھا، حضور نے فرمایا اس کا یعنی مادر مہربان کی طرح میرا سر اپنی ران کے ساتھ لگایا کا مطلب ہے کہ کشف میں خود کو بہت چھوٹے بچے کی طرح دیکھا، کہ آپ کا سر صرف ران تک پہنچتا تھا. ہاں جی، اس طرح انسان چھوٹے بچے کو اپنے ساتھ لگاتا ہے جسم کے ساتھ، تو حضور کا سر ران تک پہنچا ہے، اتنی چھوٹی عالم نے دیکھا اپنے آپ کو اس کشف میں. پھر حضور نے فرمایا اور اس قسم کے اس سے زیادہ واضح حوالے اور بھی ہیں جن کو میں نے چھوڑ دیا ہے، لیکن جو میں نے بیان کی ہے وہ بھی بڑے واضح ہیں. تو یہ کشف ہے جس کی تعبیر ہونی چاہیے، جو پہلوں نے کی، اور یہاں بھی واضح ہے. آگے اور بھی میں کچھ اب یہ بختیار صاحب جو ہیں ان کو فوراً سوال ایک آیا ہے. سوال کیا آیا جی؟ یہ بختیار صاحب، آپ نے مرزا صاحب خواب اور کشف کا ذکر کیا، دونوں میں فرق کیا ہے؟ ہاں جی، اب ان کو پتہ ہی نہیں تھا بیچاروں کو کہ فرق کیا ہے. وہ بچوں کی طرف وہاں تو بتانا پڑتا تھا، یا بچے بن جاتے تھے. حضور نے فرمایا جو خواب ہے اس کے لیے حالت خواب ضروری ہے، یعنی نیند میں وہ نظارہ نظر آتا ہے. لگتا ہے ان کو کبھی خواب ہی نہیں آیا تھا. کشف تو شاید نہ آیا ہو، خواب تو آیا ہی ہوگا، پھر پوچھ رہے ہیں. اور کشف عام طور پر حالت بیداری یعنی حالت نیم بیداری میں نظر آتا ہے. مثلا ہمارے شہنشاہ ایران کی بایوگرافی میں لکھا ہے کہ ایک دفعہ جوانی کی حالت میں وہ اپنے باغ میں ٹہل رہے تھے اپنی تعلیق کے ساتھ، تو وہاں ان کو کشفی نظارہ دکھایا گیا اور مہدی ان کے سامنے آ گئے. تو یہ ان کی کتاب میں ہے، یعنی اس لیے خواب کی نہیں، کشف میں عام طور پر حالت بیداری، حالت نیم بیداری، یعنی یہ ہوتی ہے کیفیت. یا یہ بختیار یہ جو وحی آتی ہے کسی نبی پر، وہ کہیں اور پہ اس کو لے گئے ہیں. حضور میں یہ پھر نئے سوال شروع، ایک درخواست ہے، یعنی سارے حضور کہنا چاہتے ہوں گے کہ جو معاملہ شروع ہوا اس کو پہلے نپٹا لیا جائے. یہ بختیار صاحب، نہیں، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ وحی کشف کی حالت میں آ سکتی ہے، خواب کی حالت میں آ سکتی ہے، یا بالکل بیداری کی حالت میں آتی ہے؟ اب یہ دیکھیں نا، یہ بھی وہ ایسے سوالات ہیں جو کہ ہمارے اور دوسرے لوگوں کے درمیان کوئی ایسی نہیں کوئی اختلافات ہوں، ہاں جی، لیکن وہاں پیش کیا کہ چلے. حضور نے فرمایا جس حالت میں ہو وہ دیکھنے والا بیان کر دیتا ہے کہ میں نے یہ کس طرح دیکھا. اچھا، پھر یہ بختیار صاحب، یعنی ہر حالت میں آ سکتی ہے وہی جو ہے. حضور نے فرمایا وہی کے متعلق اب یہ بختیار صاحب نے پھر اس کے بعد نا لمبی توبہ کیا بندہ یہ بتا، کیونکہ وہی تو صرف نبیوں کو آتی ہے نا جی. اب یہ وہ بات ہے کیوں کی انہوں نے، یہ وہ کہانی ہے میرے پیارے بھائیوں کو، وہ ان کہانیوں میں سے ایک کہانی ہے جو مولوی حضرات عوام کو سبق پڑھاتے ہیں کہ وہی بند وہی بند وہی بند وہی بند وہی بند وہی بند ہے جی. اب انہوں نے بھی پھر وہیں پہ سوال کر دیا ہے وہی تو صرف نبیوں کو آتی ہے نا جی. ضرور میں نہیں، وہی شہد کی مکھی کو بھی آتی ہے. اوہا ربوں کا الی النحل، اور
جو وہی نبیوں کو آتی ہے. اب وہ یہی بختیار صاحب کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا حضور نے فرمایا یہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. کیا مطلب تھا؟ دیکھیں یہاں پہ ابھی حضور قرآن پاک کی آیت پڑھ رہے تھے، تو یہ بختیار صاحب کو شاید بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ مڈل میں نہیں بولتے جب قرآن پاک کی آیت ہو رہی ہو. جی یا تو یہ ہو سکتا ہے، یا یہ کہ حضور ان کو بتلا رہے ہیں کہ میں آپ نے جو سوال کیا تھا اس کا میں جواب قرآن سے دے رہا ہوں. تو مطلب ہے کچھ تو خیال کریں. یہ میں قرآن کی آیت پڑھ رہا ہوں. یہ امتحان نہیں جی، میں آپ سے اسی واسطے کلیریفیکیشن پوچھ رہا ہوں. پھر حضور نے ایک اور آیت پڑھی، اوحا الی ام موسیٰ. ہاں جی کیا نہیں موسیٰ، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ پر وہی نازل ہوئی. حضور نے فرمایا میرا مطلب ہے میں نے ایک مثال دی ہے، بس مثالیں زیادہ دینے کی ضرورت نہیں. یعنی حضور نے کہا میں نے مثال دے دی ہے، آپ کو مطلب آ جانا چاہیے کہ یہ جو آپ نے بات کی کہ وہی صرف نبیوں پر آتی ہے، یہ تو آپ کو بات ہی غلط ہے. اچھا لیکن دیکھ لیں عوام کو سبق پڑھایا ہوا ہے لوگوں ان مولویوں نے. اچھا جی یہ بختیار صاحب، اور جو وہی نازل ہوتی ہے نبی پر، اس پر تو کسی تعبیر کی ضرورت نہیں ہوتی جیسے خواب کی تعبیر کی ضرورت ہوتی ہے. یہ اگلے وہ پوائنٹ لے کے آئے ہیں. ضرور جو وہی ہے ہمارے اسلامی محاورہ میں، اسلامی اصطلاح میں، اس کی یعنی اس وحی کی تفسیر کی جاتی ہے، تعبیر نہیں کی جاتی. ٹھیک ہے جی. ہاں میں یہی کہتا ہوں، یہ بختیار صاحب کہہ رہے ہیں ضرور میں. ہاں یعنی یہ وہ فرق آ گیا نا، تفسیر کی جاتی ہے تعبیر نہیں کی جاتی. اچھا یہ بختیار صاحب، اور جو خواب ہوتا ہے، کشف ہوتا ہے، اس کی تعبیر کی جاتی ہے. ظلم مایا اس کی تعبیر کی جاتی ہے. اچھا آپ وہ کہتے ہیں تفسیر کی ضرورت نہیں، یعنی خواب کی تفسیر کی ضرورت نہیں. ظلم مایا ہاں اس کی تفسیر کی ضرورت نہیں. آپ اگلا سوال اور جو یا کامنٹ، اور جو نبی ہوتے ہیں ان کو کشف، ظلم مایا ان کو کشوف بھی ہیں، بڑی کثرت سے احادیث میں بیان ہوئے ہیں. کشوف بھی ہیں، رویا بھی ہیں، وحی بھی ہے. وہ تو خزانہ رکھتے ہیں خدا کا، نبی جو ہوئے. اچھا یہ بتائیں، اور جو نبی کا کشف ہوتا ہے اس کی بھی حضور نے کہا فرمایا اس کی بھی تعبیر ہوتی ہے. تعبیر یا قیاس؟ حضور نے کہا نہیں، تعبیر ہوتی ہے. کشف اور خواب میں یہ بختیار صاحب کہہ رہے ہیں جہاں تک تعبیر کا تعلق ہے کوئی فرق نہیں. حضور نے فرمایا ہاں کوئی فرق نہیں. یہ بختیار صاحب آپ جو دوسرے سوال ہیں مرزا صاحب ان کا جواب دیں، پھر میں ان کی طرف آتا ہوں. اب اس سے پہلے کہ خاکسار گرے اس کی طرف جائے، یہاں تک پیارے بھائیوں جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے متعلق جو اعتراض ہوتا ہے اس کا الحمدللہ مدلل جواب ہے. جی اس سے بھی زیادہ آپ کیا کسی کو ایکسپلین کریں گے؟ اور اگر اس کے بعد بھی کسی نے اعتراض کرنا ہے تو پھر اس کو اللہ پہ چھوڑ دیں، وہ جانے اور اللہ جانے.